یہ دیکھیے جی، یہ ہے جی ان کے گھر سے جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی تفصیل میں 1 کلو 920 گرام سونا، 1 کلو 920 گرام سونا ہے جی، 898 گرام چاندی ہے۔ چاندی مطلب کون رکھتا ہے جی چاندی؟ 69 برانڈڈ گھڑیاں ہیں جی، اس کے ساتھ 28 سونے کے کنگن ہیں جن کا وزن 445 گرام ہے، اور یہ سب ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ جو دوسرے بچوں کو، جو غریبوں کا نام لیتے ہیں، جو چندہ اور چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر پہ جاتی ہے۔ اس میں 12 بریسلیٹ ہیں جی، 24 ہار ہیں، چین اور لاکٹس ہیں، 46 سونے کی انگوٹھیاں ہیں، 1 چاندی کا تاج ہے، 32 چاندی کی انگوٹھیاں ہیں۔ اور اس میں ان کے یہ سب فوٹیجز یہ ان کے گھر سے جو برآمد ہو رہی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ارد گرد درجنوں جائیدادیں جو ہیں وہ انہوں نے بے نامی کے طور کے اوپر خرید رکھی تھی، اور وہ بے نامی جائیدادیں جو ہیں ان کا بھی پورا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ علاقہ بائی دا وے نو گو ایریا تھا، یہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد یہ جو مال غنیمت ہے جو پاکستان کی عوام سے، ان سادہ لوگوں سے جو ہے وہ پتہ نہیں اسلام کے نام پر، پتہ نہیں کس کس کے نام کے اوپر یہ مال غنیمت جو اکٹھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور ایک وفاداروں کی ایک ٹیم بھی اکٹھی کی گئی تھی، اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنے محافظوں کے طور پر ان کے بھی گھر اپنے مرکز کے ارد گرد خریدے گئے جہاں پر وہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ گروپ ہے جو جدید آلات سے لیس تھا وہ دفتر، اور وہاں سے جو ہے وہ مجھے صحافیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو وہاں سے جو ہے وہ پھر دھمکیاں بھیجی جاتی تھی، اور ایک منظم طریقہ ہوتا تھا، باقاعدہ آئی ڈی کارڈز کے اوپر جتنی سمیں جاری ہوتی تھی وہ تمام، جیسے میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر میری فیملی ممبرز میں سے کسی کی سم تھی، اس سم پہ بھی جو ہے وہ سیم وہی طریقہ کار، قتل کی دھمکیاں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ تو باقاعدہ ایک آرگنائز سیل جو ہے وہ موجود تھا، اور وہ سیل جو ہے لولا لنگڑا سا سیل موجود ہے جس کے اندر اب کچھ والنٹیئرز جو ہیں وہ شاید کام کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے والدین سے، میری گزارش ہے ان بچوں سے جو مسلمان بچے ہیں، جو اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ پلیز ان پاک ہستیوں کا نام استعمال کر کے جو آپ کو اپنے مالی مقاصد کے لیے، جو آپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے، برائے مہربانی ان کے نرغے میں نہ آئیں۔ اور میں والدین سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب پھر جو چند لوگ ان کے موجود ہیں جو کنکوکٹڈ قسم کی سٹوریز بنا کر ڈال رہے ہیں۔ ابھی ایک خاتون کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید رضوی صاحب کی بیٹی ہیں، اور وہ جو ہے وہ بہت اشتعال دلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سب لوگ بابا جی سمجھتے تھے، بابا جی کو جو ہے وہ ان کا مزار کہیں جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی میں 2 باتیں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کسی کی قبر کہیں پر بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی۔ قبروں کو جو ہے یقیناً ہم سب مسلمان لوگ ہیں، اور کسی بھی قبر کو کوئی نقصان پہنچانا، کسی بھی قبر کو کہیں ٹرانسفر کرنا قطعی طور پر پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ جو اب ایک اور اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نام کے اوپر کہ جی قبر ٹرانسفر ہو رہی ہے، لوگ باہر نکل آئیں، تو میں وہ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی قبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گی، لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنا اور اس قبر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اشتعال انگیزی کے لیے مجمع اکٹھے کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جو ایک چیز ہے وہ ہے جو فائنینسرز ہیں، جو ان دہشت گرد جماعتوں کو فائنانس کرتے رہے ہیں، ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ 3800 فائنینسرز ہیں جی جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔
ان تمام کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ بڑے بڑے نام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مہذب لوگ ہیں, وہ بھی جو ہے ان کو فائنانس کرتے رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ فائنانسنگ تو یقیناً روک دی گئی ہے, تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں, لیکن اگر کوئی کسی بھی طرح ان کو فائنانس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور یہ کون صاحب ہیں ذرا دیکھیے گا, یہ پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے. اور دہشت گردی کے جو پرچے ہیں, فائنانس کرے یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے, ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. کوئی مسجد کسی طور پر جو ہے مسمار نہیں کی جا رہی. کون مسلمان ہے جو کسی مسجد کو مسمار کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے شیطانی اور خرافاتی آئیڈیاز بھی انہی کے دماغوں میں آتے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی مسجد شہید کی جا سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسجد جو ہے وہ شہید نہیں کی جا سکتی, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن مساجد کو جو ہے وہ جو ہمارے بڑے سرکردہ رہنما ہیں اہل سنت والجماعت کے, یا جو ہمارے باقی جو سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہوئی تھی. ان کے تمام جو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں, جو انڈرٹیکنگز ہوئیں, اس کو فلفل کیا جائے گا. اور یہ جو مساجد ہیں, یہ جو مدارس ہیں, ان کا نظم و نسق جو ہے وہ اوقاف کے ساتھ ان تمام جو ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان سے پاکستانیت کا, حب الوطنی کا درس دیتی ہیں, جو اسلام کو, اس کے مذہب کو چندے کے لیے استعمال نہیں کرتی, وہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, جو مذہب کی صحیح نمائندہ جماعتیں, گروہ ہیں, گروپس ہیں, ان کے حوالے کیا جائے گا. نہ کسی کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, نہ کسی کو جو ہے اس کے اوپر کہیں ڈسپلیس کرنے کے بارے میں کوئی بات ہے, اور نہ یہ کسی بھی سیکٹ کے خلاف ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ضرور ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو ایک دہشت گرد تنظیم بن چکا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو چندے اکٹھے کر کے اپنے فائدے اٹھاتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو جو ہے ورغلا کر سڑکوں پہ لا کر خون ریزی کراتا ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. کسی بھی فرقے, کسی جماعت, کسی گروہ کے خلاف یہ نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی, ہاں, ان کے جو 330 مدرسے ہیں جی, نہیں ماسکس ہیں, 330 مساجد تھی ٹی ایل پی کی, ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت اس وقت ٹیک اوور کر چکی ہے. اور یہ تمام مساجد جو ہے یہ اپنے اذان کے لیے, نماز کے لیے یہ کھلی رہیں گی, اور لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ زیرو ٹالرنس ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات کسی نہ جماعت کے خلاف ہے, نہ کسی کے حق میں ہے, یہ ملک کے حق میں ہے, یہ میرے مذہب کے حق میں ہے. میرا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے, ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات ہمیشہ امن اور جو ہے وہ سلامتی کی دی جاتی ہیں. سو یہ اس کو لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا, وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, کسی بھی فرقے سے, کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو, میری دست بدستہ ان سے گزارش ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اور صرف جو ہے وہ اذان کے لیے اور مسجد کو جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کیا جائے. باقی کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر پاسبل نہیں ہوں گی. اس کے ساتھ ان کے 223 مدرسے ہیں, اور ان مدرسوں کی بھی پوری جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے. وہاں پر کتنے لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں, کس مدرسے میں رہتے ہیں, اور کئی مدرسے ان کے جو ہے وہ ڈیلی اسکالرز کے طور پہ ہیں کہ بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلے جاتے تھے, کچھ جو ہے وہ مستقل وہاں رہتے ہیں. تو یہ تمام طرح کی جیو ٹیگنگ اور تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے. یہ مدرسے بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. ابھی بھی بائی دی وے کھلے ہوئے ہیں.
سوائے چند پہ جن کے اوپر کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی سخت قسم کی ان کے پاس رپورٹس موجود ہے. اور یہ بھی ہماری اہل سنت والجماعت اور جو ہمارے باقی بزرگان دین ہیں ان کی جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو میں نے سوشل میڈیا کی رپورٹس کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر کوئی بھی کل کو بھی میں نے دیکھتے ہیں کہ جو بچے پھر پکڑے جاتے ہیں ان کے والدین وہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. آپ کے بچے کسی کا ایندھن بننے کے لیے جو ہے دنیا میں نہیں آئے ہیں. آپ کے بچوں کو بھی ترقی ملنی چاہیے, آپ کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے, آپ کے بچوں پہ. اور پھر یہ کیا ہوگا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے, ان کا پولیس ریکارڈ ہوگا, نہ ان کو کہیں داخلہ ملے گا, نہ ان کو کہیں کوئی ویزا ملے گا, نہ یہ جو ہے وہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی انجوائے کر پائیں گے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ان تمام تکالیف سے روکیں, اور یہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ ان کو یہ تمام جو ہے یہ چیزیں لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ 6 مدرسات جو ہیں وہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بنے ہوئے تھے. یہ بھی اس ملک میں اندر عجیب عالم ہے کہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بھی قبضہ ہے, اور وہ 6 مدرسے جو ہیں جس کی کوئی کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ بس بن گئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان مدرسوں کے بارے میں سوال بھی کر سکے, بیکاز پھر وہ اس کے اوپر فتوے آئیں گے, یا وہ قتل کرنے کے فتوے آئیں گے یا دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے فتوے آئیں گے. سو یہ جو کچھ گزارشات تھیں اس حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. بائی دا وے اسپیشل پروسیکیوشن سیل جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے, اور ان کیسز کو بہت جو ہے وہ سختی کے ساتھ پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ سائنسی طریقہ کار سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا. اور یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر پرابلم آتا ہے کہ کیسز درج ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پروسیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہوتی اور پھر جو ہے کسی کو سزا نہیں ہوتی. تو یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی حکومت پنجاب بہت کنونسڈ ہے کہ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, جس نے ہمارے ایس ایچ او کو شہید کیا ہے, جس نے یہ 110 پولیس والوں کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 48 سویلینز کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 110 پولیس والوں کو جو ہے 18 پولیس والوں کو فائر آرمز کی انجریز لگی ہیں, ان کے اوپر ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے ہوں گے اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 33 کیسز ہیں جو دہشت گردی کے 33 کیسز جو درج ہوئے ہیں, ان کے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آپ مجھ سے سوال اس سے پہلے کریں, میں خود ہی کہہ دوں کہ جو دونوں بھائی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی جو ایک فالس پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو گولی لگی ہے, وہ زخمی ہوئے ہیں, ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہے. ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے, وہ ٹریس ہو رہے ہیں بہت جلد, آج نہیں تو کل وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو خود بھاگے ہوئے ہیں, جن کے پاس سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے, جو لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں, وہ خود بھاگے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے وہ لوگ ان کے لیے باہر نکل آئیں اور لوگ جو ہے وہ آ کے اس ملک کے اندر وہ آگ لگانے کی کوشش کریں. آخری بات جو اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے, جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا. بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. بیکاز یہ ملک جو ہے وہ اس فساد کا, اس انتشار کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پریشر گروپس بنے, ملک کے اندر ایسی تنظیمیں بنے جو خود کو سیاسی کہتی ہوں, جو خود کو مذہبی کہتی ہوں, لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو. امی نیوز ہر پل آپ کے ساتھ.